ہم جاننے کی کوشش کریں گے کیا وجہ ہے کہ ابھی تک ایک تو پی ٹی آئی سیاسی طور پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکی عمران خان سے ملاقاتیں بحال کروانے کا۔ اس پر ہم پی ٹی آئی کے سینئر رہنما سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کل رات کو عمران خان کے علاج کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بول کے سینئر رپورٹر علی جا موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں۔ بہت شکریہ علی جا آپ کا۔ یہ ایک وہی پروسیس فالو ہوا جو اس سے پہلے بھی ہم نے 2-3 بار دیکھا، رات گئے ان کو لایا گیا، انجیکشن کی جو چوتھی ڈوز ہے بتایا جاتا ہے وہ ان کو فراہم کی گئی اور پھر واپس روانہ کر دیا گیا۔ وہی پروسیجر کل بھی دیکھا، آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟ بالکل میڈم، جنوری کے پہلے ہفتے میں سینٹرل ریٹنل وین اوکلوژن نامی بیماری ہے اس کی تشخیص ہوئی تھی، اور پھر جس طرح آپ نے بتایا کہ 24 جنوری کو پہلا انجیکشن دیا گیا، 24 فروری کو دوسرا دیا گیا، پھر مارچ میں، اور اب یہ چوتھی ڈوز دی گئی ہے، اور انٹراویٹرنل یہ انجیکشن تھا۔ اور بتایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو جب یہ انجیکشن دیا گیا تو ان کی صحت مستحکم تھی اور ان کی منشا کے مطابق ان کو یہ ٹریٹمنٹ دیا گیا، لیکن اس ٹریٹمنٹ کے حوالے سے نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کو اعتماد میں لیا گیا اور نہ ہی عمران خان صاحب کی بہنوں کو اعتماد میں لیا گیا۔ آپ کو یہ بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا تھا کہ جو نیا میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے گا وہ مشاورت کرے گا، اور جو میڈیکل بورڈ ہے وہ عمران خان صاحب کے معائنے کے بعد عمران خان صاحب کے ذاتی معالجین کو اس متعلق بریف بھی کرے گا، اور جسٹ ان اگر کوئی ہنگامی صورتحال ہوتی ہے تو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اس بات کے مجاز ہوں گے کہ وہ عمران خان صاحب کی فیملی کو اور عمران خان صاحب کے ذاتی معالجین کو آگاہ کریں گے۔ رات کے بھی جو پروسیجر ہوا ہے اس حوالے سے ہماری چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر غور سے گفتگو ہوئی، انہوں نے کہا کہ جب پیمز ہسپتال نے پریس ریلیز جاری کر دی اس کے بعد مجھے اس متعلق آگاہ کیا گیا، اور ظاہری بات ہے اس حوالے سے ان میں بہت زیادہ تشویش پائے گی، چیئرمین پی ٹی آئی ہوں یا علیمہ خان صاحبہ ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ نے آج یہ کہا ہے کہ اب عہدے داران جو ہیں ان کے میدان میں آنے کا وقت ہوا جاتا ہے، اور وہ جس طرح احمد فراز نے کہا ہے کہ ہم ایسے سادہ دلوں کو وہ دوست ہوں کہ خدا سبھی نے وعدہ فردہ پہ ٹال رکھا ہے۔ تو جو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے وہ ورکرز یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وعدے کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو کہتے رہتے ہیں کہ آپ صبر سے کام لیں، استقامت سے کام لیں، لیکن اس اثنا میں ان کی 85% آنکھ ضائع ہو چکی ہے، اور بقول شاعر کی میرے قتل کے بعد یہ دعویٰ ہے کہ ان کی آنکھ کی یہ کنڈیشن ہے، یا آپ کے پاس اسپتال ذرائع سے بھی ایسی کوئی خبر ہے؟ یہ لاسٹ ٹائم بیرسٹر سلمان صفدر کی عمران خان صاحب سے کچھ دنوں پہلے ملاقات ہوئی ہے، اور علیمہ خان صاحبہ نے ہی یہ بتایا ہے، اور کچھ دیر پہلے بھی گفتگو کی ہے، اور آپ کو پتا ہوگا اس سے پہلے بھی مائکس کے رائے تعینات کیے گئے سپریم کورٹ کی جانب سے۔ اس دفعہ بھی بیرسٹر سلمان صفدر نے علیمہ خان صاحبہ کو یہ بتایا ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ سلمان تم مجھے صحیح طریقے سے نظر نہیں آ رہے، اور پہلے انجیکشن کے بعد جو میری حالت بہتر ہوئی تھی اب اس سے زیادہ خراب ہو چکی ہے، جو پہلے تھوڑا سا ٹریٹمنٹ کے بعد ریکوری ہوئی تھی وہ ریکوری جو ہے وہ زائل ہو چکی ہے۔ تو 85% علیمہ خان صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ ان کی آنکھ ضائع ہو گئی ہے، اور یہی وجہ ہے علیمہ خان صاحبہ ہوں یا دیگر ہوں یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آنکھ کے علاج کے حوالے سے ٹریٹمنٹ جاری ہے، لیکن جو کلاٹ ہے وہ کیوں پیدا ہوا؟ اگر وہ کلاٹ دماغ کی طرف ٹرانسفر کر جائے تو برین ہیمریج ہو سکتا ہے، دل کی طرف ٹرانسفر ہو جائے تو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، اس کی تشخیص نہیں کی جا رہی، اور اس کا علاج پیمز اسپتال میں نہیں ہے جو اب میں کوئی اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ اب یہ چوتھی ڈوز ان کو دی گئی ہے؟ عمومی طور پہ اس قسم کی یہ سے پہلے بھی ایکسپرٹس نے بات کی تھی کہ اس کے 4 سے 5 ڈوزز ہوں گے، اب ان کو ایک بار پھر لے کر آنا ہے فالو اپ کے لیے، یا انجیکشن کا جو ان کا وہ پورا تھا ڈوز وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے؟ وہ فالو اپ چیک اپ تو اڈیالہ جیل میں ہوگا اس کے بعد، لیکن عمران خان صاحب کے ذاتی معالجین کا یہ کہنا تھا کہ جو عمران خان صاحب کو بنیادی بیماری ہے اس حوالے سے پیمز ایکسپرٹیز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف شروع سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کیا جائے اور فیملی اور ذاتی معالجین کی نگرانی میں کیا جائے، اور اس بار یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے سلمان صفدر کو یہ بھی کہا کہ جو ٹریٹمنٹ اب تک مجھے دیا جا رہا ہے میں اس سے مطمئن نہیں ہوں، تو یہ ان کی کنسنٹ کے بغیر ہو رہا ہے اپیرنٹلی، پاکستان تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے۔ تو علیمہ خان صاحبہ ہوں یا پارٹی رہنما ہوں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جلد از جلد الشفا اسپتال منتقل کیا جائے تو ہی ہماری تسلی ہوگی، اس علاج کو ہم نہیں مانتے۔ اپنے مطالبے پہ پی ٹی آئی قائم ہے، ہم جاننے کی کوشش کریں گے کیا وجہ ہے کہ ابھی تک ایک تو پی ٹی آئی سیاسی طور پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکی عمران خان سے ملاقاتیں بحال کروانے کا۔ اس پر ہم پی ٹی آئی کے سینئر رہنما سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کل رات کو عمران خان کے علاج کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بول کے سینئر رپورٹر علی جا موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں۔ بہت شکریہ علی جا آپ کا۔ یہ ایک وہی پروسیس فالو ہوا جو اس سے پہلے بھی ہم نے 2-3 بار دیکھا، رات گئے ان کو لایا گیا، انجیکشن کی جو چوتھی ڈوز ہے بتایا جاتا ہے وہ ان کو فراہم کی گئی اور پھر واپس روانہ کر دیا گیا۔ وہی پروسیجر کل بھی دیکھا، آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟ بالکل میڈم، جنوری کے پہلے ہفتے میں سینٹرل ریٹنل وین اوکلوژن نامی بیماری ہے اس کی تشخیص ہوئی تھی، اور پھر جس طرح آپ نے بتایا کہ 24 جنوری کو پہلا انجیکشن دیا گیا، 24 فروری کو دوسرا دیا گیا، پھر مارچ میں، اور اب یہ چوتھی ڈوز دی گئی ہے، اور انٹراویٹرنل
یہ انجیکشن تھا اور بتایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو جب یہ انجیکشن دیا گیا ہے تو ان کی صحت مستحکم تھی اور ان کی منشا کے مطابق ان کو یہ ٹریٹمنٹ دیا گیا، لیکن اس ٹریٹمنٹ کے حوالے سے نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کو اعتماد میں لیا گیا اور نہ ہی عمران خان صاحب کی بہنوں کو اعتماد میں لیا گیا۔ آپ کو یہ بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا تھا کہ جو نیا میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے گا وہ مشاورت کرے گا، اور جو میڈیکل بورڈ ہے وہ عمران خان صاحب کے معائنے کے بعد عمران خان صاحب کے ذاتی معالجین کو اس متعلق بریف بھی کرے گا، اور جسٹ ان اگر کوئی ہنگامی صورتحال ہوتی ہے تو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اس بات کے مجاز ہوں گے کہ وہ عمران خان صاحب کی فیملی کو اور عمران خان صاحب کے ذاتی معالجین کو آگاہ کریں گے۔ رات کے بھی جو پروسیجر ہوا ہے اس حوالے سے ہماری چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر غور سے گفتگو ہوئی، انہوں نے کہا کہ جب پیمز ہسپتال نے پریس ریلیز جاری کر دی اس کے بعد مجھے اس متعلق آگاہ کیا گیا، اور ظاہری بات ہے اس حوالے سے ان میں بہت زیادہ تشویش پائے گی، چیئرمین پی ٹی آئی ہوں یا علیمہ خان صاحبہ ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ نے آج یہ کہا ہے کہ اب عہدے داران جو ہیں ان کے میدان میں آنے کا وقت ہوا جاتا ہے، اور وہ جس طرح احمد فراز نے کہا ہے کہ ہم ایسے سادہ دلوں کو وہ دوست ہوں کہ خدا سبھی نے وعدہ فردہ پہ ٹال رکھا ہے۔ تو جو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے وہ ورکرز یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وعدے کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو کہتے رہتے ہیں کہ آپ صبر سے کام لیں، استقامت سے کام لیں، لیکن اس اثنا میں ان کی 85% آنکھ ضائع ہو چکی ہے، اور بقول شاعر کی میرے قتل کے بعد یہ دعویٰ ہے کہ ان کی آنکھ کی یہ کنڈیشن ہے، یا آپ کے پاس اسپتال ذرائع سے بھی ایسی کوئی خبر ہے؟ یہ لاسٹ ٹائم بیرسٹر سلمان صفدر کی عمران خان صاحب سے کچھ دنوں پہلے ملاقات ہوئی ہے، اور علیمہ خان صاحبہ نے ہی یہ بتایا ہے، اور کچھ دیر پہلے بھی گفتگو کی ہے، اور آپ کو پتا ہوگا اس سے پہلے بھی مائکس کے اورائے تعینات کیے گئے سپریم کورٹ کی جانب سے۔ اس دفعہ بھی بیرسٹر سلمان صفدر نے علیمہ خان صاحبہ کو یہ بتایا ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ سلمان تم مجھے صحیح طریقے سے نظر نہیں آ رہے، اور پہلے انجیکشن کے بعد جو میری حالت بہتر ہوئی تھی اب اس سے زیادہ خراب ہو چکی ہے، جو پہلے تھوڑا سا ٹریٹمنٹ کے بعد ریکوری ہوئی تھی وہ ریکوری جو ہے وہ زائل ہو چکی ہے۔ تو 85% علیمہ خان صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ ان کی آنکھ ضائع ہو گئی ہے، اور یہی وجہ ہے علیمہ خان صاحبہ ہوں یا دیگر ہوں وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آنکھ کے علاج کے حوالے سے ٹریٹمنٹ جاری ہے، لیکن جو کلاٹ ہے وہ کیوں پیدا ہوا؟ اگر وہ کلاٹ دماغ کی طرف ٹرانسفر کر جائے تو برین ہیمریج ہو سکتا ہے، دل کی طرف ٹرانسفر ہو جائے تو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، اس کی تشخیص نہیں کی جا رہی، اور اس کا علاج پیمز اسپتال میں نہیں ہے جو اب یہاں کوئی اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ اب یہ چوتھی ڈوز ان کو دی گئی ہے؟ عمومی طور پہ اس قسم کی یہ سے پہلے بھی ایکسپرٹس نے بات کی تھی کہ اس کے 4 سے 5 ڈوزز ہوں گے، اب ان کو ایک بار پھر لے کر آنا ہے فالو اپ کے لیے، یا انجیکشن کا جو ان کا وہ پورا تھا ڈوز وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے؟ وہ فالو اپ چیک اپ تو اڈیالہ جیل میں ہوگا اس کے بعد، لیکن عمران خان صاحب کی ذاتی معالجین کا یہ کہنا تھا کہ جو عمران خان صاحب کو بنیادی بیماری ہے اس حوالے سے پیمز ایکسپرٹیز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف شروع سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کیا جائے اور فیملی اور ذاتی معالجین کی نگرانی میں کیا جائے، اور اس بار یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے سلمان صفدر کو یہ بھی کہا کہ جو ٹریٹمنٹ اب تک مجھے دیا جا رہا ہے میں اس سے مطمئن نہیں ہوں، تو یہ ان کی کنسنٹ کے بغیر ہو رہا ہے اپیرنٹلی، پاکستان تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے۔ تو علیمہ خان صاحبہ ہوں یا پارٹی رہنما ہوں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جلد از جلد الشفا اسپتال منتقل کیا جائے تو ہی ہماری تسلی ہوگی، اس علاج کو ہم نہیں مانتے۔ اپنے مطالبے پہ پی ٹی آئی قائم ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔